میں مزید ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا. ہم نے اپنا الاسٹک لمٹ تک جانا ہے. ہم نے وہ ہر قدم اٹھانا ہے. اس حکومت کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا، اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو معاشی بحران پیدا ہوا، جس طریقے سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ ہے، کوئی نہیں مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی اور کا لڑائی ہے. یہ وہ عام آدمی کا لڑائی ہے جو اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا بل نہیں بھر سکتا، جو اپنے بزرگوں کا دوائی کا بل نہیں بھر سکتا، جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا، جو اپنے ہاسپٹلس کا بل نہیں ادا کر سکتا، بجلی، گیس، پیٹرول کا بل ادا نہیں کر سکتا، وہ کسان جس کا فصل کی قیمت نہیں مل رہا، وہ مزدور جس کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا ہے، وہ بہت ہی پریشان ہے، بیزار ہے. اب حکومت سے تو ناراض ہے ہی، مگر اگر اپوزیشن کچھ نہیں کرتی، اگر اپوزیشن آگے نہیں آتی تو ہم سے بھی ناراض ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج جمہوری طریقے ہیں، پارلیمان میں پارلیمانی آپشنز ہیں، وہ جمہوری ہتھیار ہوتے ہیں. ہم جمہوری طریقے کو اپنا کے غیر جمہوری حکومت کے خلاف سیاست کرتے ہیں. ہم نہ کسی ادارہ پہ حملہ کر سکتے ہیں، نہ کسی جوڈیشری پہ حملہ کر سکتے ہیں، نہ پی ٹی وی یا پارلیمنٹ پہ حملہ کر سکتے ہیں. ہم جمہوری جماعتیں ہیں، جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جمہوری مہم چلا رہے ہیں. ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنا پورا محنت دیں گے. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس حکومت کا بندوبست نہیں کرتے. ملک میں جو حالات ہیں، تفاقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بلوچستان میں بڑے حملے ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کنٹینیوٹی کی بات آ جاتی ہے، لائک ایکسٹینشن کی بات آ جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی کلیئر کٹ بتا دے کہ آرمی چیف کے اگر ایکسٹینشن کی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی. دوسری بات، آپ نے کہا عوام مہنگائی کے ہاتھوں رول رہے ہیں، بے شک رول رہے ہیں، لیکن جتنا وہ عمران خان کی حکومت سے نالا ہے، اتنی ہی ساری اپوزیشن جماعتوں سے نالا ہے. آپ لوگوں سے گول نہیں ہو پا رہا. کیا جو ابھی آپ لوگ جس میدان میں نکلنے والے ہیں، آپ لوگ گول کر لیں گے یا عمران خان کی وکٹ اڑا دیں گے، یا دوبارہ بستر ایک پہ رکھ کے اپنے اپنے علاقوں کو واپس جائیں گے؟ دیکھو، اگر میں آپ کی سوچ کے مطابق چلتا ہوں تو پھر اگر وکٹری 100% اگر جیت کے یقین نہ ہو تو ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. جنگ جب چلتا ہے تو اس جنگ میں بیٹلز ہوتے ہیں. ایوری وار دیر بیٹلز، اور مختلف بیٹلز لڑتے رہتے جب تک جنگ جیتے یا ہارے. آپ ہر بیٹل کو جیت کے بھی جنگ ہار سکتے ہیں، ہر بیٹل میں ہار کے بھی جنگ جیت سکتے ہیں، اور جیت کے ہار سکتے ہیں. ہم نے اپنا محنت مسلسل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہمیں چیلنج دیا گیا ہے اب تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. جب ہمیں کہا گیا کہ آپ کو بائی الیکشن سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے، تو عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے. ہم حکومت وقت کو کھلا میدان نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر ایک بائی الیکشن میں حکومت وقت کو شکست کھانا پڑا. جب کچھ لوگوں کا تجویز تھا کہ ہمیں سینٹ الیکشن کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم نے نہیں مانا، کھلا میدان نہیں چھوڑا، اور سینٹ الیکشن میں بھی حکومت وقت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے تو جو نیشنل اسمبلی میں کامیابی حاصل کی، آپ جیسے 100 رپورٹرز اور سیاستدان اس وقت مجھے یہی سوال پوچھتے تھے کہ آپ نے ہارنا ہے، بڑے بڑے طاقتیں اس میں انوالوڈ ہے، آپ کا 1% چانس بھی نہیں ہے کہ گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے سینیٹر بن جائے گا. اس وقت سارا طاقت
موجود ہوتے ہوئے بھی شکر الحمدللہ ہم جیت کے ہیں. گیلانی صاحب کو ہم نے اس کانسٹیٹیوئنسی سے جتوایا جہاں سے وزیر اعظم کا ووٹ پڑتا ہے, اور اب ہمارے سامنے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف عدم اعتماد کے لیے مہم چلانا چاہ رہے ہیں. ان کا یہ جو تھوڑا بہت کا میجورٹی ہے, یہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے. ہم پورا محنت کریں گے. مجھے امید ہے کہ جب ہم پورے ملک میں نکلیں گے اور سارے پارلیمنٹیرینز جو ان حکومت کے ساتھ ہے, چاہے وہ ان کے الائز ہو یا ناراض ممبرز ہو, ہم ان کے کانسٹیٹیوئنسی سے گزرے ہوں گے, ان کو وہاں سے چیلنج کر رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم اسلام آباد میں پہنچے ہم اس پوزیشن میں ہو کہ ہم عدم اعتماد کے چیلنج لے آ سکے. عدم اعتماد پہ نہ کوئی ٹیکس ہے, نہ کوئی پابندی ہے. اس پہ خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے تو صرف ایک بار جیتنا ہے, اور عمران گیا. خان نے بار بار جیتنا ہے, بار بار جیتنا ہے, بار بار جیتنا ہے رہنے کے لیے, اور ہر حملہ میں اس کا ہر ممبر کا قیمت کا پرائس میں اضافہ ہوگا. آج اگر 10 ناراض ممبرز ہیں تو پھر کل 20 ناراض ممبرز نکلیں گے. جیت جائیں تو زبردست فوراً ہمارا کامیابی, نہ جیتے تو ہم گھر نہیں بیٹھیں گے, ہم واپس آ کے پھر سے حملہ کریں گے, ہم بار بار حملہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا. ہر حملے کے ساتھ ساتھ عوام کو نظر آئے گا کہ کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون واقعی ہی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگا, کوئی مداخلت نہیں ہوگا, کوئی کسی کا سائیڈ نہیں رہے گا. اور اگر سارے فورسز نیوٹرل ہے تو پھر کامیابی کا زیادہ چانسز ہے. جہاں تک اپوائنٹمنٹس کا سوال ہے وہ تو نہ میرا اختیار ہے اور نہ ہی میں اس وقت اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. راوت صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آج کے اجتماع کی, تو پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا حیثیت تھی اور کس جماعت کی کیا حیثیت تھی, اور آپ لوگ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. جو آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا, عدم اعتماد لے کے آنا تھا, 1-2 ممبرس کی طرف تھی. آپ لوگ مسلم لیگ نون پنجاب میں عدم اعتماد نہیں لے کے آنا چاہ رہے تھے, آپ لوگ یہاں پہ نہیں لے کے آنا چاہ رہے تھے. سینٹ کے الیکشن میں آپ لوگوں نے چیئرمین کے الیکشن دیکھا, آپ لوگوں نے بل پاس کرنے کے وقت پہ دیکھا کہ کوئی غیر حاضر ہوتا ہے, کوئی نہیں آتا ہے. تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے. جو کچھ ہو رہا ہے بس عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے وہ کوشش کی جا رہی ہے, باقی سارے ایک ہی پیج پر ہے. باقی حکومت تو میرے خیال میں کہ ایک ہی دن گرانے کی وہ تھی, اور آج اس وقت جب آپ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں تو کیا عمران خان ہیرو نہیں بنے گا؟ 2/3 میجارٹی کے ساتھ اگلے ٹرم پہ نہیں آئے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سوالات سن کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب اپوزیشن کو بس گھر ہی بیٹھنا چاہیے اور یہ بس انتظار کرنا چاہیے کہ حکومت یہ خود بخود گر جائے. کوئی نہیں آتا ہے تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے. جو کچھ ہو رہا ہے بس عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے وہ کوشش کی جا رہی ہے, باقی سارے ایک ہی پیج پر ہے. باقی حکومت تو میرے خیال میں کہ ایک ہی دن گرانے کی وہ تھی, اور آج اس وقت جب آپ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں تو کیا عمران خان ہیرو نہیں بنے گا؟ 2/3 میجارٹی کے ساتھ اگلے ٹرم پہ نہیں آئے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سوالات سن کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب اپوزیشن کو بس گھر ہی بیٹھنا چاہیے اور یہ بس انتظار کرنا چاہیے کہ حکومت یہ خود بخود گر جائے. اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ایمان یہ کہتا ہے کہ محنت کا پھل ضرور ملے گا. جہاں تک ماضی کی بات ہے, آئی تھنک یور فیکٹس آر رانگ. کچھ جہاں تک میرا موقف ہے, اور میاں افتخار صاحب ہمارے سارے میٹنگز میں بھی پی ڈی ایم کے ساتھ موجود تھے,
میں شروع دن سے لے کے آج تک جو میرا موقف ہے، جو میرا پوزیشن ہے، جو میرا اسٹریٹجی ہے، اس میں کلیئرٹی ہے اور کنسسٹنسی ہے. میں ایک دن پیچھا نہیں ہٹا ہوں کہ ہمیں جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا چیلنجز لے کر آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ہم نے گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے جتوایا اور ہمارا ایک لانگ مارچ اس وقت بھی پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے اعلان ہو چکا تھا کہ اگر وہ مارچ ٹائم پہ اسلام آباد پہنچتا ہم اس وقت بھی ایک کامیاب عدم اعتماد ان مشکل صورتحال میں لے آ سکتے تھے. مختلف وجوہات ہے، وہ اس وقت نہیں ہو سکتا. اب میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ جہاں تک اپوزیشن کی پوائنٹ آف ویو سے ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اب آگے جا کے یہ رہتا ہے کہ ہم نے حکومت کے الائز اور ناراض اراکین کو اسی پیج پہ لے کر آنا پڑے گا. ہم انشاءاللہ تعالی اپنا پورا محنت کریں گے کہ ہم اس حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری سیاست ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. ہم نے ایک دن اس حکومت کو نہیں چھوڑا. اگر اس عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے تو وہ اس لیے کہ ہم سیاست اور مخالفت کر رہے ہیں. اگر عوام کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے، پاکستان کی معیشت کو سودا کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ ہم اس کا مخالفت کر رہے ہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ عوام کا ایکسپیکٹیشنز ہے اپوزیشن سے، اور اپوزیشن کو ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا محنت جاری ہے اور جاری رہے گا. مگر ہمیں یہ کبھی نہیں سوچ رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف جب بات پکی ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ اب پری اسکرپٹڈ کچھ ہونے والا ہے تو اب ہمیں کام کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی ہر موقف پہ، ہر فورم پہ اس حکومت کو چیلنج کرتے آ رہی ہے، اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم کامیابی ہوں گے. جی گلزار. ہم obviously سارے پارٹیز کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. میرا جو موقف ہوگا اس میں کہ مسلم لیگ نون کا پارلیمان میں میجورٹی ہے، اکثریت ہے، اور ان کا حق ہوگا کہ وہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے جب انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کامیاب ہو، عدم اعتماد لے کر آتے ہیں. اور ہمارا سب کا سوچ یہ ہے کہ ہمیں لمیٹڈ مینڈیٹ چاہیے کہ ہم جو الیکٹورل ریفارمز ہو وہ ہم سب مل کے پاس کروا دیں تاکہ ماضی کا الیکشن کا رپیٹ نہ ہو، اور فوراً فری اینڈ فیئر الیکشنز بلایا جائے تاکہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک نیا پارلیمان آ سکے جو موجودہ صورتحال کا مقابلہ کر سکے. جس طرح مسلم لیگ والے دعویٰ کریں کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے تقریباً 22 ارکان رابطے میں ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے کچھ ارکان رابطے میں ہیں؟ اور جہانگیر ترین کے ساتھ آپ کی جو خفیہ ملاقات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس پہ بھی ذرا بات کریں. احمد صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا سر کہ ایک دفعہ پھر طالبان ڈیل کا ایشو اس پہ بحث آیا ہے. وفاقی وزیر عارف صاحب ان کا کہنا ہے کہ یہ طالبان ڈیل ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے اور اس کو کابینہ کے اجلاس میں اس کی تجویز منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. اس سے ذرا. جی شکریہ. میرے خیال میں جب بھی کالا باغ ڈیم کا ایشو پنجاب کی طرف سے اٹھایا گیا ہے تو اس نے ہمیں سیاسی مائلیج دیا ہے، اور اس دفعہ تو وزیر صاحب نے بات کی
اور میرے خیال میں وہ وزیر صاحب بھی کنفیوژن کا شکار ہے. وہ گھرانہ آج کل تھوڑا کنفیوز، بلاول بھائی لوگوں نے ان کو مکمل کنفیوز کیا ہوا. ایک دن ایک کو تسلی دیتے ہیں، ایک دن دوسرے کو تسلی دیتے ہیں. بیچ میں بات نکل آئی کالا باغ ڈیم کی، لیکن وہ بات جب موجودہ کابینہ تک پہنچی تو ادھر ہی وہ رد ہو گئی. کالا باغ ڈیم از ہسٹری. جب تک پاکستان کو ایک پاکستان آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس پاکستان میں پختونخوا، سندھ، بلوچستان، پنجاب یہ سب ایک بھائی ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم ایٹ دا کاسٹ آف ون دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. اب صرف پنجاب کو فائدہ پہنچانا سندھ اور پختونخوا اور بلوچستان کے نقصان پہ، تو یہ تو پھر آپ وہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے اور منصوبے وہی چلیں گے جو ادھر کے لیے بہتری ہوں گے. لیکن انشاءاللہ یہ ہم نے پہلے بھی مل کے اس کو مشرف صاحب کے ٹائم میں ہم نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، اور جب تک ہم ہیں یہ لائک مائنڈڈ جتنے بھی ہمارے لوگ سیاست میں ہیں وہ سب، اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کے لیے تو کالا باغ ڈیم زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہم تو پھر سے قربانیاں دینے کو تیار ہیں، لیکن کالا باغ ڈیم جب تک ہیں انشاءاللہ نہیں بنے. آپ سے 2 سوال کیے تھے اس نے. آپ نے مجھ سے بھی جہانگیر تحریک جی رابطہ کے لیے میں بہت خوش ہوں ٹیلی ویژن پہ سن کے کہ باقی اپوزیشن جماعتیں بھی ناراض اراکین سے رابطہ کر رہے ہیں، الائیڈ پارٹی سے رابطے کر رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس لیے ہم نے جب پی ڈی ایم کو بنیاد رکھا گیا تب سے یہ سجیسشن دی تھی، تو تب سے اور اس سے پہلے ہمارے رابطے ہیں اور وہی رابطے آج بھی چل رہے ہیں. ان رابطے کے امتحان ہمارا عدم اعتماد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ اب جب سارے جماعتیں مل کر کام کریں گے، جب کسی کا انٹرفیئرنس نہیں ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے. اور ہم اے این پی کے اور ایمل والی بھائی کے بہت شکر گزار ہیں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے انہوں نے ہمیشہ اس ڈیم کے ایشو پہ اصولی موقف رکھا ہے. ہم اگر بات صرف اتنا ہوتا کہ کسی ایک جگہ کو ہم نے مزید پانی پہنچاتا تو ہم بھی اپنا شہر اپنے بڑے بھائی کو دینے کو کاٹ سکتے ہیں، دوسرے بھی چھوٹے بھائی ہیں اپنے بڑے بھائی کو دینے کے لیے کاٹنے سے انکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کرتے. ہم کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ لیکن اگر آپ نے پختونخوا کو ڈبانا ہے، ڈوبنا ہے ایک پورا حصہ آپ کا علاقہ، تو پھر اس کا پرائس بہت ہی زیادہ ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک صوبہ کا فائدہ ہے اس ٹائم میں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبہ کا بھی نقصان ہے، کچھ جو انوائرمنٹل امپیکٹ اس علاقہ کے لیے ہے وہ اب ریکارڈ کیا گیا ہے. جتنے بھی ڈیمز بنے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ ڈیمز بنائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور اب بھی جہاں بھی ہمارا صوبائی حکومت ہے، ہم جو رین سٹوریج ڈیمز ہیں اس پہ بہت توجہ دے رہے ہیں، اس لیے دنیا بھر میں وہ اس قسم کے ڈیمز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی یہ فیصلے لیے جائے تو قومی کنسنسس کے ساتھ لینا چاہیے اور کسی ایک سٹیٹمنٹ کو زیادہ وزن نہیں دینا چاہیے. اور میں جانتا ہوں ہمیشہ کی طرح عوامی نیشنل پارٹی نے اصولی موقف لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ اصولی موقف رکھے.
اوکے، جہاں تک سینٹ الیکشن کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے ممبرس کہیں گے. انفیکٹ ہم نے اپنا ممبر سے زیادہ ووٹس حاصل کیے ہر الیکشن میں. دوسرا، جہاں تک انٹرفیئرنس کی بات ہے، میرا ایک ہفتہ پہلا ملاقات ہوا تھا شہباز شریف صاحب سے. وہاں ایسا کوئی شکایت نہیں ہوا تھا. انشاءاللہ جلد ایک دوسرا ملاقات ہوگا. اگر اس میں کوئی شکایت ہوتا ہے تو پھر میں اس کو اپروپریٹ لیول پہ ضرور اٹھاؤں گا. میں اپنے طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ماضی میں جب بھی کوئی انٹرفیئرنس ہوا ہے، میں نے کبھی گریز نہیں کیا میڈیا سے بتانے، عوام کو بتانے، ان کو کہنا کہ یہ جو انٹرفیئرنس ہے وہ روکا جائے. اس وقت اگر نہیں ہے تو میں اس لیک آف انٹرفیئرنس کو ویلکم ہی کروں گا اور امید ہی رکھوں گا کہ لیک آف انٹرفیئرنس رہے گا. لیکن پیپلز پارٹی نے اور باقی پارٹیز نے مسلسل جب بھی ہم نے سیاست کی تو انٹرفیئرنس ہی رہا، اور وہ انٹرفیئرنس ہمارا خلاف ہی رہا. ہم اس انٹرفیئرنس کو دیکھتے ہوئے تب نہیں کہتے تھے کہ انٹرفیئرنس ہو رہا ہے اب ہم پیچھے ہٹیں گے. ہم انٹرفیئرنس نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اعلان کیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں. انٹرفیئرنس ہوتا ہے ہم پھر بھی اپنا سیاست کرتے رہیں گے، پھر بھی ہم جد و جہد کرتے رہیں گے اور عوام کے سامنے رکھیں گے کہ کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا تھا اور کون ان کے ساتھ کھڑے تھے. تھینک یو. زپریدہ چوی مشردہ کوا جہاں تک میں نے آپ کا پہلا سوال میں بھی اس کا جواب دیا، ہمارا موقف وہی ہے. It's the same position we hold today as when we on September 20th 2020 formed the Pakistan Democratic Movement. اسی وقت جو ہمارا سگنیچرز لگے ہیں ہمارا ایکشن پلان پہ، اس میں جہاں احتجاج کا ذکر ہے، جہاں لانگ مارچ کا ذکر ہے، وہاں عدم اعتماد کا ذکر ہے. ہم اسی پلان پہ عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ پلان کامیاب ہوگا. ہم کسی جماعت میں ضم نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہم اپنے اپنے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اپنے نظریہ ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں، مگر امید رکھتے ہیں کہ سارے پارٹیز اس ایک پوائنٹ پہ آ سکتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ملک کی جمہوریت کو تباہ کیا، معیشت کو بھی تباہ کیا، اور جو بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ سائڈ پہ رکھے اور قومی انٹرسٹ پہ مل کے اس حکومت کے خلاف ایکشن لے. اور میں بہت خوش ہوں کہ آخر کار سارے جماعتیں اس اسٹریٹجی کی طرف آ رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم کامیاب بھی ہوں گے. اسلام آباد ہم پہنچ رہے ہیں. 27 ہم کراچی سے نکلتے ہیں تو 8 تاریخ تک ہم اسلام آباد پہنچیں گے. احمد بھائی یہاں انشاءاللہ تعالی پختونخوا سے نکلیں گے اور ہم اسلام آباد ملیں گے، اور پھر اسلام آباد میں جو ہوگا وہ آپ کو اسلام آباد کے لیے انتظار کرنے دیکھنا پڑے گا. آپ دونوں کو PDM سے بھی زیادہ نمبر لینے ہوں گے، حکومت کو بھی کرانا ہوگا اور میں نے اپنی میچ بھی کرنا ہوگا. دونوں کی جو عمر ہے تو بھی 35 سال سے کم ہے. ماضی میں ان دونوں جماعتوں کے ساتھ دھوکے بھی ہوئے ہیں. ابھی دھوکہ نہ ہو گیا ہم سمجھتے ہیں
کہ جیسے میں نے آپ سے ایک پہلا سوال میں کہا کہ ہمیں سب مل کے اس حکومت کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا، اور ہم نیک نیتی کے ساتھ آج بھی کام کر رہے ہیں، اور ہم نیک نیتی سے وہ پہلے دن سے کام کر رہے تھے، اور اگر اپوزیشن سب مل جائیں، سارے کنسرنڈ کوارٹرز نیوٹرل ہو جائیں، تو اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کرانا اتنی بڑی بات نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک کس نے کس کو کہاں دھوکہ کیا ہوا، کس کو کیا دیا، اس پہ میں اس وقت ہم نہیں تک جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وی ہیو اے گریٹر تھریٹ، اینڈ ہمیں سب ایک ہو کے اس گریٹر تھریٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور میں بالکل سمجھتا ہوں ہر نوجوان کے لیے یہ پیغام ہے کہ کسی کو آپ کو یہ نہیں کہنے دے کہ آپ نوجوان ہو، آپ کو نہیں پتہ، مجھے آپ سے زیادہ علم ہے۔ ہمیں دیکھا کہ چاہے وہ پی ڈی ایم کا سیاست ہو، یا بائی الیکشنز کا ایسا کا سیاست ہو، یا سینٹ کا الیکشنز میں حصہ لینا کی فیصلہ ہو، یا اب عدم اعتماد کی طرف بھرنے کی بات ہو، تو یہ نوجوان ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس قسم کے کام کرنا پڑے گا، اور ہم وی آر ویری گریٹفل کہ اب ہمارے بزرگ بھی انہی پیجز پہ آ رہے ہیں۔ عارف بھائی شکریہ، بات کی بڑے پتے کی آپ نے ایسے ذکر کیا مین آف دا میچ، اور لیکن میرے خیال میں آپ نے ذکر کیا دو الگ میچوں کا۔ سیاست ایک کھلی کتاب ہے، اور آبویسلی اس وقت ہمیں مل کے جو سلیکٹڈ لوگ اس قوم پہ بٹھائے گئے ہیں، پہلا میچ ان کو گھر پر بھیج دیں۔ اب اس کے لیے اگر ہم سب اکٹھے نہ ہوئے تو یہ ناممکن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں دھوکے دیے ہیں، ہمیں ایک دفعہ پھر مجبوراً اعتماد کے رشتے بحال کر کے یہ ایک ماحول بنانا ہوگا، اور جیسی یہ ماحول بن جائے گا تو پھر تو ہماری لڑائی کھلی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائک مائنڈڈ، تو اس اندھیرے میں، انتہا پسندی کے اس دور میں، ان انتہا پسندوں کا مقابلہ میں اور بلاول نہ کرے تو کون کرے گا؟ بھلے وہ بھی ہمارے بیچ میں بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن اس وقت یہ میرے خیال میں ضرورت ہے، اور یہ اس کو پورا کر کے پھر بات نظریے کی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ ایک مستحکم، ایک آزادانہ، ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ ہر بندے کو زندگی گزارنے کا بنیادی حق ہو، اور جہاں ہر ادارہ آزاد زندگی گزار رہا ہو۔ اس کے لیے ہمیں جس کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا پڑے ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لاسٹ کویشچن۔ جی شہید کیا، اسی طرح کئی شہری روزانہ شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے تو وزارت داخلہ اپنے پاس کیوں رکھی ہے انہوں نے؟ لاسٹ تو یہی ہے، سب سے پہلے تو میں نے اس انسیڈنٹ کا پہلے بھی کنڈیم بھی کیا، اور جو معاشی صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت، افسوس کے ساتھ کراچی سے لے کے پشاور، پشاور سے لے کے کوئٹہ، لاہور، ملتان، جگہ جگہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا پولیس سپاہیوں کی قربانیوں کی وجہ سے بہت محنت کے بعد ہم نے لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش کیا، اور انفارچونیٹلی یہ عمران خان کا معاشی بحران لا اینڈ آرڈر پہ اثر دے رہا ہے، مگر I have full faith in the police of my province, in the chief minister of my province، کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس معاشی بحران میں بھی ایسے قدم اٹھائیں گے کہ ہم اس مسکرینٹس کے ساتھ ایک آئرن فسٹ کے ساتھ ان کو جواب بھی دیں گے، مگر اس کو ملک بھر میں ایڈریس کرنے کے لیے ایک تو اور قدم اٹھانا پڑیں گے، ایک ہمیں جو معاشی مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور دوسرا جو ریاست کا رٹ ہے وہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم کئی جگہ علاقوں میں دہشت گردوں کو
क्लीन चिट दें और दूसरे जगह में वायलेंस करने वालों को कंडेम करे। द रूल ऑफ लॉ सब के लिए एक होना पड़ेगा। जब तक ये नाकाम, नालायक तरीन, नाजायज़ वज़ीर आज़म हम पे जो मुसल्लत है इसका हुकूमत रहेगा, तक जो सूबे हैं उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी सही नहीं होगा, और जो मुआशी सूरत हाल के नतीजे में क्राइम बढ़ता जा रहा है उसका भी हमें मुकाबला करना पड़ेगा। ये आफाक को एक सवाल पूछने दो, लेकिन ये वादा करेगा कि टिकटॉक वीडियो नहीं बनेगा। अब इसके बाद मैं आता हूँ। अभी आपने फरमाया कि हमारी ख्वाहिश है कि लीग अपोजिशन की बड़ी जमात है, वो तहरीक आदमी जमात की कामयाबी की सूरत में फिर वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो यही आपका जज्बा जो उस वक्त कहा गया था जब सेनेट में उनकी अक्सरियत थी और आपने उनकी अक्सरियत। सर उस वक्त उनका अक्सरियत नहीं था, मेरा अक्सरियत था। मेरा अक्सरियत था जैसे 2000 सेनेट नहीं सेनेट में मेरा अक्सरियत था और है, आज भी है। और मैं शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना पार्टी का सदर होते हुए वो मेरा अक्सरियत को मानते हुए एक बड़ा अच्छा माहौल में सेनेट चल रहा है। और हमने भी कभी इस बात पर एतराज़ या कुछ कोशिश नहीं किया। जहाँ हमारा अक्सरियत नहीं है हम इस किस्म का कोशिश कभी नहीं कर सकते। तो आई होप दैट सैटिस्फाइज योर क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा सवाल किया अली वज़ीर साहब के बारे में। अली वज़ीर साहब इस सूबा से साबिक कबायली इलाके से एक सिटिंग MNA हैं जो सिंध में प्रिजन में आज तक है। पहले दिन से जब अली वज़ीर साहब मुश्किल में थे तब से लेके मैं हर फोरम पे, हर सतह पे उसके साथी के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ। आगे जाके भी यही मेरा इरादा है। कुछ कुव्वतें ये शायद इनको पसंद नहीं आया कि जब भी वज़ीरिस्तान के ये एक तो MNAs मुश्किल में पड़ते थे तो उनके लिए सबसे पहले आवाज़ सिंध से उठता था और हमें उनकी सोच के मुताबिक इसको काउंटर करने के लिए उनको सिंध का प्रिजन में रखा गया है। जो पहला केस किया गया था मैंने खुद लॉयर भेजा अली वज़ीर साहब के लिए। जो भी जेल में सहूलत मिल सकते हैं अली वज़ीर साहब को दिया जा रहा है। हाईएस्ट फोरम्स पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मैंने खुद मुतालबा किया सबसे पहले कि उसको रहा किया जाए। एक केस में बेल मिला है, मुझे बताया गया है कि और केसेस हैं, तो वो केसेस सब जुडिस हैं और जब तक जुडिशरी से, जैसे पहले केस में बेल मिला, जब तक उनसे इस किस्म का कोई फैसला नहीं आता है, मैं कोई गैर जमहूरी बंदा नहीं हूँ। मैं अपना MPA जो जेल में है इस वक्त अपना हुकूमत में, या अपना स्पीकर जो जेल में है अपना हुकूमत में, मैं उसको नहीं रहा कर सकता हूँ। तो ऐसे कैसे जादू है मेरे पास जिससे हम अली वज़ीर को, मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि वो रहा ना। उसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसके ख़ानदान ने इतने कुर्बानी दी हैं दहशतगर्दी में। अगर किसी वजह से कहीं की जज्बाती हुआ है हम समझते हैं कि माफ़ी देना चाहिए, मगर कोई तुक नहीं बनता कि मेंबर पार्लियामान का मेंबर वो मेंबर के हिस्सा ना बन सके, बजट का हिस्सा ना बन सके। लीगल प्रोसेस चल रहा है, लीगल प्रोसेस को हमें अपनाना चाहिए। जो उनके दोस्त एहतजाज कर रहे हैं, मैंने अपना हुकूमत को कहा है कि उनसे इंगेज किया जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है उनकी तरफ से कि किसी और इदारा के बाहर एहतजाज करने के बजाय वो सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, और हम इसको सियासी तरीके से इंगेज करते रहेंगे। और हमसे कोई गैर सियासी या गैर जमहूरी एक्सपेक्टेशंस ना आप रख सकते हैं ना मेरे अपने रख सकते हैं।
میں ایک دفعہ پھر سب کا مشکور ہوں، بلاول بھائی کا بالخصوص، میڈیا کے تمام اپنے بھائیوں کا بہت مشکور ہوں، شکریہ. Thank you so much. پاکستان